اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کی مدد کے لیے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہر ماہ راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں اور لاکھوں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنیں۔ دی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں، بعض کمپنیاں دیتی خصوصی پیکج ہوتا ہے، بعض وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، تو سارا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال دی۔ اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا، کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد ایک گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان جو فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، تو 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا۔ آپ نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں گے۔ ٹھیک، تو ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا۔ دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی، تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے،
لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، چونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا، میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا۔ بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تھوڑے سے گناہ بتا دے گا، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ۔ تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے کہ ناندی بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سفر کی ہے عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر نہ۔ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عجیب پے ہویا نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبلی کمثل رجل استاجر رجلا، وہ کیا ہو گیا؟ کیا؟ گلری کا بچہ آیا ہوا، اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے۔ ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر، فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے
تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے۔ تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے؟ کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ کہ پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم۔ اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ ملا۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی۔ ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے۔ بھئی ایک کے سنا ہے نا، 1 پہ 10، آپ سب نے سنا ہے نا کہ 1 کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا ہے؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے۔ تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبریل کی تعریف ہے۔ تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 ہی بہت ہیں، بڑے 10، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ ہیں، 1 روپے پہ 10 روپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ ساما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان۔ تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں۔ تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی اور بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ۔ کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہیں، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں۔ حضرت عثمان کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اور یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو، مجھے زیادہ لگ چکا۔ تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تھے اے بیٹھے ہوئے، تو تم کون زیادہ لا گئے؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہوں تو سارے اے بیٹھے ہوئے۔
تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਰੇਟ ਲਾ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੇ 15 دے رہے ہیں ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ نہیں زیادہ لگ گیا. تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں, میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا. وہ کہنے لگے ہم سمجھے نہیں. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے, قحط ہے, تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. گوار ہو. اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی اور میرے کو مال پہ ہے, پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں. میرا بڑا دل جلتا ہے, کڑتا ہے. کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے, وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے, دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے, تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتے. میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا, تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا, اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے, 24 کروڑ ہے اس کی قیمت, 24, لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے, تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے. تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا, کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا. کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں, دام گرا دیتے ہیں. واللہ یہ فرعون ہیں, یہ ظالم ہیں. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا, کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا. لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں. تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں, انسان بھی نہیں ہوتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے, اب تو موقع تھا, وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے, کا سارا صدقہ, سب صدقہ, 1000 اونٹ. اچھا اب ہوا کیا, اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی, یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں, آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے, میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں. تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, 1 پہ 10 گنا. تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے. آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے, زیادہ فرما, رب زد امتی. تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں. ٹھیک ہے میرے محبوب, نہیں یا اللہ زد امتی, تھوڑا اور زیادہ فرما. اللہ نے کہا اچھا چل, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1 پر 700. تو آپ کہتے واہ 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 واہ, تگلی بن گئی. 1 پہ 700, کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں. میں قربان جاؤں, رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے,
ذرا اور زیادہ فرما. خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں. تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے, تقسیم چھڑیے, جمع چھڑیے, دفعے 100 200 300 400 500 600 700 نہیں چھوڑ دو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہاں اتنی میری شرط ہے, جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے. کھلا چیک, جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو, 700 لکھو, 700 کروڑ لکھو, 700 کھرب لکھو, جو لکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک. یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے. 15 شعبان کی رات, لیلۃ القدر, شب قدر, قدر کی رات, عید الفطر کی رات, عید قربانی کی رات, جمعہ کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں. ہر رات ایک جیسی تھی. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی, پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی, آپ کی امت جاگ لے, یاد کر لے مجھے, 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان, 15 شعبان بھی ہے. اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے, اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا. ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا. دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے, لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے, اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا, کہاں بارش ہوگی, کہاں نہیں ہوگی, کہاں امن ہے, کہاں جنگ ہے, کہاں بیماری ہے, کہاں صحت, کون کیسا وقت گزارے گا, کب مرے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے, اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے. وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے, نیچے وہ چوری کر رہا ہے, ڈاکے مار رہا ہے, رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے, اوپر اس کا نام مردوں میں ہے, اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے, اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے, نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے, بدمعاشی کر رہا ہے. تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے, اور عید الفطر کی رات ہے. اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں. بڑی عید کی رات ہے, اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں. اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے. اور بنو کلب, یہ ایک قبیلہ تھا, بنو کلب, ان کے پاس جانور بہت تھے, جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں. تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. انہاں بھیڑاں دے وال کون گنے, ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے. تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال. تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا, یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ, میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس
کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی۔ رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیوں۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کے پاس۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مرادا، وہ میں تا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں دساں گا میں کون ہاں۔ یہ جذبہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 5۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی، انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا، سب کو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جاوے ہن گنو، خیر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی، آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف۔
ایک سیکنڈ میں معاف. توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے. تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر. ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری. اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا. والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں گے. میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا ہوں. تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا. میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے تلمبے میں طوائفوں کا اڈہ ہے جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے. تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے. اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا. 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا. ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈہ تھا، ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا. پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا. اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر. وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے. اور اتنا میں نے، اللہ کا فضل ہے، وہ ختم ہونے پر ہے، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے. کہا جی مولانا صاحب تسی کوئی رشتہ ڈھونڈو. میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے. کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے کون آنا. اس درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل گئے. مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے کہیں آنا رشتہ لینا واسطے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں. اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدمعاش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف ہیں. میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں. کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دیں اللہ کے فضل و کرم سے.
کفل رونے لگا اس کا رونا دیکھ، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا۔ کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری زندگی نویں لڑکی نویں شراب دی بوتل، اور یہ اس بچی کے آنسوؤں نے اسے ہلایا۔ انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے۔ میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا۔ لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا۔ وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر۔ صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاوڑ آئی، نہ کسی نو غسل دیوڑ آئی، نہ کسی نو قبرج پاوڑ آئی، وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے۔ میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ میرا رب ہے، اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا، جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو آدھا جی میں نے تو رونا ہی نہیں آمدہ، ہائے تو تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی ہیں؟ اچھا پرچہ بھی ٹھیک، چلو بھئی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں، اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے میرے اللہ۔ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے یا اللہ، آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے یا اللہ۔ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت یا اللہ تیرے حبیب یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے یا اللہ، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے۔ نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح کر
تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے یا اللہ؟ بچے کو ماں باپ ہی گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پناہ دے گا؟ یا اللہ یا اللہ، ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں۔ تو امت کی حفاظت آج کی رات یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ، فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو منائیں، آؤ آج مل کے اللہ آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دعائی دو اپنے ہمارے رب کو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ۔ بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے بلاتے، تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مولا، عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے یا اللہ، اے میرے مالک 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئیں، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے ہمیں کر دیا ہے یا اللہ، تجھ سے نہ گلہ کرے تو کس سے کرے، تجھے جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہو طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک اٹھ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو، تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ گئے، ہماری تو نسلیں پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ سے، اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے لوٹ لیے، آ جا نا میرے اللہ تو آ جا، یا رحمت اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا، میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے،
ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نافرمان، میرے مولا، میرے آقا، آپ نے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے، ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دیا، اے میرے مولا کدھر جائے، کہاں جائے میرے اللہ؟ پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نو کہے مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یا اللہ، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ رہا، میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ۔ اور کیا لائے؟ ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے؟ ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے، جیسے غار والوں نے پیش کیا۔ ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس۔ تو مان جائے یا اللہ، مان جائے یا اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کو اتار یا اللہ۔ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے۔ 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے یا اللہ۔ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے یا اللہ۔ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما یا اللہ۔ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا عالم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، یا یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، منیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ۔ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے یا اللہ۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ ہیں انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما۔ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ۔ ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے۔ ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں یا اللہ۔ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا۔ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے۔ ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔
ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہم سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کی۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے، چونکہ جب آپ نے
ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم۔ صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں
جل جائیں، وہ اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات. اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی. تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تھا ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. اور حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا. کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو. اہل امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے. پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں.
اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زمینوں میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا، تھوڑی سی ان سے بات کی، شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا ساڈی بھی کی زندگی ہے جی، اج ایتھے تے کل اوتھے، جتھے کوئی مر گیا اتھے ہی انہوں دب دیتا تے مڑ اگاں ٹر پے۔ یہ اس ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت یہ کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے، وہ غریب و امیر و بادشاہ ہو۔ ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں، ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے؟ اور فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جو میں آج کل فقیر ہو تو یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندن۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے؟ نیکیوں میں، یہی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں۔ قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود۔ دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے، وہ کوئی سہیل ورگی کالونی بناوے تے ادھے بڑا بڑا پلازا بناوے، بھئی کیا زندگی ہے، بھئی کیا ترقی کی ہے، کیا ترقی کی ہے۔ یہ ایک ادھوری ترقی ہے۔ میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے۔ یہ کامیابی کو ہے۔ اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا، جو معذور ہے ادھکل بھی ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نہیں۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو اس کا خلاصہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔
جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 416 ہجری میں انتقال ہوا، 416۔ دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4۔ ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور۔ یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی۔ بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے، لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے۔ ان 4 کی تاریخ محفوظ۔ 1974 میں، 416 ہجری 1974، کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے، غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا بھی قبر کو دوبارہ بناؤ۔ تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے، تو آپ حیران ہوں گے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا۔ کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حکومت کتنے کی؟ 33 سال۔ 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے جسم کا صحیح استعمال، وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں۔ تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں۔ تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے، انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر، ادھر نال تسی مسافہ کیتا تے توڑا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں،
شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، اب دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد۔ مسجد تو اللہ کی ہے۔ امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت؟ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دیا۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبھی۔ پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال بھئی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لے آؤ بھائی، پالکی۔ وہ پالکی آ کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتھے رکھ دو، انہوں رکھتے تھے۔ کہا یہودی نو سدو، وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام، شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل، تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دیا۔
بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگائے گا، مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اے آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق
میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتممہ دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتممہ۔ اتممہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتممہ۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتممہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام؟ عمر بن عبسہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے انہوں میں گالیں کٹی جاندے ریڑیاں والے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج۔ یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے۔ آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہن دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے۔ بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے۔ تو ہمارا ایک کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پا دا گلاس ہوتا ہے۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ کا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے۔ تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گئے ایڈے ایڈے۔ پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہوتا نہ ہوئے، پوچھو اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ 2 تو ود پیواں تو 2 پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوندا، تے 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بناتے، گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پئیں گے، پہلے ہی نہیں کیتی جاندی۔ گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔
ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا نا، تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا۔ کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا۔ یہ بھی اخلاق، پانی دینا یار۔ اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی۔ اب نے کہا صبر و سماحہ، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑوں گا نہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے۔ آپ نے کہا صبر کرنا، پھر صرف صبر نہیں کرنا، والسماحہ، اور معاف کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا۔ اور میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 ہن تینوں کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ سبحان اللہ، جاؤ معاف کیا۔ اسلام مکمل کہاں ہو رہا ہے؟ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے نہیں۔ سنو، غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ سبحان، کیا بات۔ میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل،
سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی۔ ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ان دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دینا۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو
اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کے گرد ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے، میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہے، اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈن۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، آج غالباً 13 ہے، 14 ہے، آج 14 ہے، تو کل کا روزہ رکھو، اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے، گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے
ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید، آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں، کہ وہ نامراد قید ہو جاتے، تو کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں ہی نہیں دیتے، جمعے جاواں گے جمعے، کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا، اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے، وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز۔ جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں۔ عید؟ نہیں کدی نہیں، آج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا، تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں۔ تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا، اور رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے، تو اب کہہ رہا نہیں ہن رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جیسے سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز، اور رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنتیں پڑھ۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کی مدد کے لیے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہر ماہ راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ
اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں اور لاکھوں لوگوں کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنیں۔ دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس وقت پاکستان میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جن کی مدد